کمنٹس کرنے والے لوگ، فیس بک دیکھنے والے لوگ، ادھر ادھر کی پوسٹیں پڑھنے لکھنے والے لوگ مہینوں بیت جاتے ہیں قرآن پاک نہیں پڑھتے. یا تو کچھ نہ پڑھتے ہوں تو سمجھ میں آیا، پڑھتے کچھ نہیں. سارا کچھ جو نہیں دیکھنے والا اسے بھی دیکھتے اور قرآن ہی نہیں دیکھتے. ذوق بنائیں، ذوق، مزاج پیدا کریں. موبائل میں باقی سارا کچھ رکھا جا سکتا ہے، قرآن پاک بھی رکھا جا سکتا ہے، کھول کے پڑھا جا سکتا ہے. یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اور میرے محبوب نہ تمہارا تزکیہ کریں گے. تزکیہ حضور نے صاف کیا دلوں کو، باطن کو. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے انس، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور اگلے لفظ کیا ہے؟ فرمایا یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اور جس نے میرے طریقے سے پیار کیا اسی نے مجھ سے پیار کیا. میرے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے. نیرا میٹھا کھانا ہی سنت نہیں، اپنے دل سے ساری تلخ مزاجی کو نکال دینا یہ بھی حضور کی سنت. دوستو یاد رکھیے گا، تزکیہ نفس، تصفیہ باطن. ایک دن حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا، حالانکہ محبوب کا سینہ علم نشرہ کا، حضور کا سینہ جس پر قرآن مجید نازل ہوتا ہے، حضور نے صحابہ سے کہا تھا مجھے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بندہ کوئی بات نہ پہنچائے، کوئی بات نہ پہنچائے. کچھ باتیں قابل اصلاح ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن کمزوریوں کا ذکر کرنا، دوسروں کے دلوں میں دوسروں کے لیے بیج بونا، فرمایا کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، میں اپنا سینہ سب کے لیے کشادہ رکھنا چاہتا ہوں. حضور نے تو ہمیں صاف دل بنایا. اور یہاں کیا حال ہے؟ ہر رشتہ ہی مادہ پرستی کا، ہر تعلق ہی مطلب کا، الا ماشاءاللہ. کسی بھی شخص سے میل ملاپ کرنا تو اس میں کچھ ایسی چیزیں لے آنا جو ذاتیات پہ آ جائیں. میرے عزیز، اپنی زندگی میں یہ حضور کے آنے کا مقصد سمجھے. پھر آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محبوب تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے. حکمت بھی، دانائی، بصیرت، شعور، فہم و فراست، تدبر، یہ رسول پاک کے آنے کے مقاصد ہیں. جذباتی فیصلے نہ کریں زندگی میں ہمیشہ، جو طبیعت میں آئے وہ کر گزرے. میں دیکھتا ہوں آج کل جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ حوصلہ ہے، تحمل مزاجی ہے، بردباری نہیں. اور بعض چھوٹوں میں نہیں اور بعض جگہ بڑوں میں بھی نہیں، من چاہے فیصلے کر دیتے ہیں جذباتی. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل، ہمارے ایک بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے، ہمارے چچا جان تھے تو رشتے میں تو ان سے بعض لوگ پنچایت کے فیصلے کبھی کرا لیتے تھے، تو کبھی کبھی انہیں عذرائے محبت کہہ دیتے تھے، کہتے پا جی تھوڑے کول جڑا پہلوں آ جائے نا تسی وہ دئیے، اور دوسرے کی بھی سن لیا کرو. یہ تدبر تو نہیں کہ جو پہلے آ گیا آپ اسی کے حق میں ہو جائیں. آپ دونوں کی بات سنیں، معاملہ فہمی اس کا نام ہے. آپ غور کریں کہ یہ ایک شخص تو جب بھی بات کرے گا وہ ظاہر ہے اپنے حق میں دلائل دے گا، تدبر کے ساتھ، فہم کے ساتھ، علم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ. یہ حضور کے آنے کے مقاصد ہے. نبی پاک نے ہمیں حکمت سکھائی، اور اس خوبصورتی سے حضور فیصلے فرماتے، اس بہترین انداز میں نبی پاک فیصلہ کرتے کہ کسی شخص کو پریشانی نہ ہوتی. لیکن آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمارے فیصلے جذباتی ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ محبت غالب آتی ہے. ہم میرٹ نہیں دیکھتے، محبت دیکھتے ہیں. ان لوگوں کے سپرد بھی چیزیں کر دیتے ہیں جو کر نہیں سکیں گے، تباہ کر دیں گے. لیکن ہماری چونکہ محبت ہوتی ہے، محبت دیکھتے ہیں، میرٹ نہیں دیکھتے. ہمیشہ تدبر سے، فہم سے، فراست سے، علم سے. نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے کعبہ تعمیر کیا تھا تو 12 قبیلے تھے. اب وہ مل کے کعبہ تو بنا لیا، تو حجر اسود کی تنصیب کرنا تھی، حجر اسود کو لگانا تھا. اس پر رائے کا اختلاف ہو گیا. اب ہر قبیلہ کہتا ہے ہم لگائیں گے. اور جذبات ایک دوسرے کے خلاف اتنے تھے کہ ایک قبیلے والوں نے تو پیالوں میں خون ڈال کے، اس میں ہاتھ ڈال کے قسمیں بھی کھا لی کہ مریں گے یا مار دیں گے، پر حجر اسود ہم نے لگانا ہے. ان معاملات میں بھی بڑی آزمائش ہو جاتی. اب اچانک کسی کے دل میں بات آئی، کہنے لگے لڑو نہ، یہاں انتظار کرو، کل جو شخص سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو
اسی سے فیصلہ کرا لیں گے۔ قسمت دیکھو، سب سے پہلے رسول پاک تشریف لائے۔ اب سب خوش ہو گئے، یہ تو صادق اور امین ہے۔ اذان ہو رہی ہے، میرا خیال اذان سنیں کو سمیٹنے لگا ہوں تاکہ آپ حضرات جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ تو وہ جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اب سب مطمئن ہو گئے۔ اب یہ بھی ایک معاملہ تھا کہ اتنے سارے قبیلوں میں حجر اسود کون اٹھا کے رکھے گا، تو اتنی حکمت سے حضور نے فیصلہ فرمایا۔ نبی کریم نے اپنی چادر کو بچھایا اور حجر اسود کو اٹھا کے اس میں رکھا اور فرمایا اس چادر کے کونے سارے قبیلے پکڑ لو۔ وہ سب نے کونے پکڑ لی اور حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لے گئے، محبوب نے اٹھا کے اندر رکھ دیا، لڑائی ختم ہو گئی۔ تدبر کے ساتھ، ایک تو میں عرض کروں گا جو بڑے ہیں نا، بڑے وہ کبھی فریق نہ بنے، خاندان کے بڑے، قبیلوں کے بڑے، اداروں کے بڑے کبھی فریق نہ بنے، وہ اپنے آپ کو بڑا رکھیں، حکمت والی زندگی گزاریں، دانائی والی۔ اگر جب کوئی بڑا آدمی فریق بن جاتا ہے نا کسی بھی ایک مسئلے میں، گھر کے، قبیلے کے کسی مسئلے میں، تو دوسروں کو نقصان ہوتا ہے، اس سے لوگ ٹوٹتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ یہ جو بڑا ہے نا، اسے دل نوازی نہیں کرنی آئی تو لوگ ٹوٹ گئے۔ تھوڑا سا نا حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ معاملات کو دیکھیں، اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، میرے محبوب تمہیں وہ سکھانے آئے ہیں جو تم جانتے نہیں تھے۔ دنیا میں جو ہم نہیں جانتے تھے اور جان سکتے بھی نہیں تھے، وہ سارا کچھ ہمیں رسول پاک نے سکھایا ہے۔ آداب زندگی سے لے کر آخرت میں جنت اور دوزخ کے فیصلوں تک ہر چیز کے اسباق ہمیں نبی پاک نے پڑھائے۔ ہم نے آہستہ آہستہ یہ کیا ہے کہ چونکہ دینی معلومات مفت ملتی تھیں، جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے تھے، ہر جمعے میں خطبہ ہوتا تھا، وہ قوم جو 10-10 ہزار روپے دے کے موٹیویشنل اسپیکر سے سیٹ بک کراتی ہے، وہ جمعے والے دن وقت پہ جمعہ پڑھنے نہیں جاتی۔ جن کو جہاں سے سارا کچھ ملنا تھا اس طرف رغبت نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے جو علوم ہیں نا، کتاب و سنت کے جو علوم ہیں، وہ انسان کی ظاہری اور باطنی تربیت کے لیے بہت کافی ہے۔ صرف یہ کہ ہم وہاں سے اپنی تربیت لیں، ہم عملی زندگی میں ان کو نافذ کریں۔ مجھے بتائیے، ایک حدیث پاک ہے اور سب کو آتی ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے نا تو پورے کا پورا ملک امن، محبت اور پیار کا گہوارہ بن سکتا ہے۔